بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک اصلاحی مقرر، اصلاحی خطیب پیر سید احمد رضا شاہ بخاری کے بیان کی ہے۔ علامہ صاحب سرائیکی زبان میں خطاب فرماتے ہیں اور ان کا جو انداز بیان ہے وہ بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، عورتوں سب میں مقبول ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ان کے خطابات پوری دنیا میں بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز بہت ہی وائرل ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ احوال کو بندہ پڑھے جانا دل کو سکون مل پاندے کہ جلے سرکار دی پاک بارگاہ نبوت دے اندر آپ موجود ہوندے ہن تا کنا اچھا نہ بولے دے ہن، کنا باواز بلند نہ بولے دے ہن۔ بعض روایتاں دے اندر اتنا آندے کہ جلے آپ دربار رسالت مصطفیٰ وچ باندے ہن تا آپ اپنے منہ دے اندر نہ چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے باندے ہن۔ کئی شخص آپ کو پوچھا اتنی وڈی جناب وچ باندھے ہوئے اور مگر تساں اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے کیوں باندھے ہوئے؟ تا آپ نے جڑی دلیل لیتی نا، آپ نے فرمایا تساں قرآن وچ کہہ نہیں پڑھا؟ آپ نے فرمایا قرآن دی دلیل ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ دیات پاک نہیں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو ہر جا دیتے تساں اپنی مرضیاں نال بلائے مگر جدن دربار مصطفیٰ وچ آواہے تول فوق صوت النبی والتری آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ وچ بانا تا این ڈر دے نال بانا، اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے توں بانا، او نہ ہوئے میں بولن لگا تے کدیں میری آواز اچھی نہ تھی ونجے اور میری آواز بلند نہ تھی ونجے، تا جیڑی چیز میری آواز کو روکن واسطے کوئی سبب بنے نا، وہ میرے منہ دے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوئے تاکہ بول بھی گھنا تے میرا معافی ضمیر بھی بیان تھی ونجے مگر دربار مصطفیٰ دا ادب بھی رہ ونجے۔ آج لوگ اگر سارے کو سوال کریں دساؤ تا صحیح تساں اپنے پاک نبی دے نام دا اتنا ادب کیوں کریں دے وے کہ سنی سارے تساں چم چم کیوں مر دے وے؟ تا سارے کو یہ دلیل ہے اگر صحابہ کرام رلے بہدے نبی دے سامنے اچھا نہ بولیں، کیا اساں 1450 سال دے بعد اپنے نبی دا نا اجاں ہی نہ چموں؟ کیا اساں اپنے نبی دی ذات پاک دے نام کو چومتے اپنی اکھاں دیتے سرمے دی سلائی بنا کے بھی نہ پاؤں؟ تا کائنات کے اندر اج بھی اگر تو کو ادب دا گوشہ کہیں ذاتاں بھی چوں ملنے یا کہیں لوگاں بھی چوں ملنے نا، اے اوہے لوگ ہیں جڑے ہن تا پسماندہ، جڑے ہن تا غریب، جڑے ہن تا نچلے طبقہ دے لوگ متوسط درجہ دے حسن، مگر جنن انہاں دے سامنے سائیں دا نا آوندے وال ٹھر دے بیٹھے ہوندن تے سائیں دے نا دے مر دے بیٹھے ہوندن۔ اور کہیں بابے تا اپنی حسین زبان وچو آکھی دیتا ہی آپ نے فرمایا مجھے فخر ہے نہ کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر، مجھے فخر ہے تو فقط مصطفیٰ تیرے مٹھے نام پر۔ اللہ اکبر۔ تو سارے علی شاہ حیدر سارے ملتان دا ایک بابا ہی 600 سال پہلے بابا چلا گئے مگر وہ کئی سطرہ دے اندر بڑیاں پیاریاں باتاں لکھیاں، انہیں تا کمال چکی تھا، انہیں آکھا واہ وکانیاں میں تیرے نا ہوتوں۔ اللہ اکبر۔ واہ وکانیاں میں تیرے نا ہوتوں۔ اگر اعلیٰ حضرت سہیں کوئی آنکھوں چاہ حضور تساں بھی کچھ لفظ لکھے چاہ، آپ نے فرمایا تے پڑھو چاہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اللہ اکبر۔ ہی صرف نام دیتے ایک ہوندے اسم پیا ہوندے جسم، تو جسم تا بڑی بات ہے نا۔ آپ نے فرمایا تساں جسم کو نہ دیکھو، حالی تساں صرف اسم کو دیکھو۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ ایک کو سرائے کیا جاتا ہے حالی صرف سائیں دا نا دیکھو، تے خواجہ غلام فرید سرکار فرمائے دے نا میں گھول گھتاں تیرے نا ہوتوں۔
اللہ اکبر. دیکھو نا ہر دا اپنا اپنا ایک عشق ہے نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار تا فرمائے دیں نا کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان نہ دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کروں تیرے نام پہ. ان دے تے وزن بڑا ہے, مگر اگر کوئی ان دے تھوڑا جہاں غور کرے چا اور تھوڑا جہاں بندہ عقل دیاں تناباں ڈھیلا کر باوے, حسد مکا باوے, غرور مکا باوے, تکبر مکا باوے اور وڈائی کو بندہ مکا باوے نا, صرف ہی حرف دے تے غور کرے جا نا, تو میرے خیال دے بھئی سا کو دلیل دی ضرورت کہنی. آپ فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, بس ایک جہاں نہ دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کہ کروڑوں جہان ہے. تاکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تا اپنا ایک مزاج ہے, اتنا کچھ لفظ ہے اور جڑا ساڈا اپنے بابیاں دے لفظ ہیں تو انہاں تے کمال چکیتا. آپ نے فرمایا واہ وی کہانیاں میں تیرے نا اتوں, نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی, میرے گل پٹا تیرے نام والا, میرے گل پٹا تیرے نام والا, تیرے نام نو جگ سنیان دا سی, تیرا نام لے کے لنگ پار ویساں, مینو آسرا تیری شان دا سی, لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران دا سی. اللہ اکبر. تا آپ نے فرمایا اے ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نام نامی اسم گرامی. تا حضرات آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وچوں پہلی شخصیت جنہاں آقا دی ذات پاک دا سب تو پہلے کلمہ پڑھے, انہاں دا اتنا ادب ہے. بھاویں نبی سے دے سسر مبارکن سرکے بھاویں نبی سے دے سورا پاکن, بھاویں آقا دی ذات پاک نے انہاں دی بیٹی پاک نال نکاح کیتے اور انہاں نے بیٹی کو آقا کریم دے نکاح اقدس وچ دیتے. وہ سرکار دی زوجہ محترمہ ہیں, قیامت تک دے مومنہ دیا ماما ہیں. مگر آپ فرمائیں دے نا اساں جب تک دربار رسالت باندھے اسے اساں پکا نبی دی ذات پاک کو کنا اپنے جماعت دی نظر نال کہنا دے دیا سے اساں جڈانی دے دیا سے یا رسول اللہ دی نکاح ہیں. تو ایک کیندہ ادب بھائی جنہاں رشتے دیتے ہیں انہاں اتنا ادب کیتے, جنہاں اپنے تن من دھن قربان کیتے ہیں انہاں سرکار دا اتنا ادب کیتے. ساڑی تے انہاں دی 1450 سال دا فاصلہ ہے, اساں تا 1450 سال دے پاس اج ای معاشرے دے اندر جنم کیتی بیٹھے ہیں. کیا اساں ہن ترکڑیاں چاہ دے تولوں دے چوکھا ادب کرو, کیڑا پڑھو تے کیڑا نہ پڑھو, کڈن چومو تے کڈن نہ چومو, کمال ہے. والتا آقا دی ذات پاک دے پاک فرمان دے ہوتے کیمیں اپنی زندگی گزرے سو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر ایمان والے بننا چاہتے ہوئے والدین دی محبت گھٹ ہوئے, آل اولاد دی محبت گھٹ ہوئے, اگر سب تو زیادہ توڑے دل وچ محبت ہوئے تو والآمنہ دے نال دی. اللہ اکبر. تول کائنات او محبت تا معیار کیمیں بڑھسی کہ کائنات جنن اپنی اولاد دی واری آوے ول بندہ انہاں کو نہ چمدا کھڑا ہوئے. محبت تا معیار تاں بڑھسی جلے سائیں دا نہ آوے ول چمدا ہی کھڑا ہوئے, ٹھردا ہی کھڑا ہوئے, ول نہ دے مردا ہی کھڑا ہوئے. اللہ اکبر. تا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ نبی دی پاک بارگاہ اتنا کچھ باندھے ہیں. تو جتنے بھی سرکار دے فرمودات ہوندے ہیں صحابہ کرام فرمائیں دے رہا حفظ کر گندے ہیں. بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جڑے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر وال شکایت پیش کریں دے ہیں یا رسول اللہ حافظہ تیز کہنی ساڑا اساں کو نسیان ہے سرے کے جدنا سا گالی بھول بھول وینے وال آقا دی اتباق دھڑکے نہ دیں دے ہیں, سرکار دی اتباق جھنکا نہ دیں دے ہیں, کیونکہ کائنات اچ بوئی ہی کوئے جڑیاں آج تک جھنکا مل لیا ہی نہیں. اللہ اکبر. آج تک کہیں کو دھڑکے ہی نہیں ملے. اللہ اکبر. اور آج تک این دربار دو تو کوئی خالی نہیں گیا. ہاں ایک آیا ہے وہ بل 3 دفعہ خالی چلا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک آیا ہے ول او 3 دفعہ خالی چلا گیا ہے. اور او ول کیویں آیا ہے کہ جلے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام دے دروازے کو آیا ہے نا تے آپ نے ڈٹھا نگاہ نبوت نال. آپ نے فرمایا تو عزرین ہے, انہاں کے جیا. آپ فرمایا ول ایویں امید ہے. آکھن لگا حضور میں آندا جو ایویں ہاں, میں کہیں کو پوچھدا تا کہیں نہیں, بوئے کھڑکیندا تا کہیں نہیں, کہیں کو ساڈ مریندا تا کہیں نہیں, کہیں کو اجازت طلب تا کہیں نہیں کریندا, بس مستقر و متاع الہی دے تحت میں انہاں دی خدمت پہنچ وینا. آپ نے فرمایا ول ایویں امید ہے. وہاں کہ حضور میں کوئی اختیار جو ایویں ملا ہے. آپ نے مارا تھپڑ آنکھ دا آنا کاٹ چھوڑا. آپ کو آکھن لگے حضور دا سو تے صحیح مارا کیویں میں. آپ فرمایا جائیں بھیجے ہوں دے کو پوچھو.
اللہ دی پاک بارگاہ وچ چلے گئے رب تعالیٰ دی آتے پاک نے فرمایا مار ہے تو ہن جڑا سریکے چ مانا بن دے ول کہیں بولیے چ نہیں بن گیا آپ نے فرمایا مار ہے تو جواب دے دے میں وہ کو مارن گیا انہیں میں کو مارا فرمایا کیا کیتے فرمایا تھپ ماری نے آنکھ کٹ چھوڑی نے آپ فرمایا تو کیا چاہنے آپ نے فرمایا تواڈا بھیجا ہویا ہم تے میں کو مارے نے رب تعالیٰ دی آتے پاک فرمایا چاہدا کیا ہے فرمایا تواڈا بھیجا ہویا ہم میں کو مارے نے اگلا جڑا جملہ ہے بڑا نازک ہے مگر تواڈی خدمت وچ اتنا کچھ عرض کرنا چاہنا اللہ دی پاک نے فرمایا تے کو آنکھ نہ لینا آنکھ درست کرا تے والا اپنا کام کر رب دی پاک نے لفظ کننا کا آنکھ تک جڑ گئی اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا وال ون عرض کرنے نے وال مرے سی فرمایا وال ون فرمایا وال مرے سی آپ فرمایا 1000 دفعہ تو ایویں آوے نا تے کو بھیجے سا والی میں حضرت اسرائیل جلے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچے آپ نے فرمایا وال آ گئی وہاں کہ حضور تو سا 1000 دفعہ میرے نال ایویں کرو نا آسا میں مگر ایک گل پوچھنا ہے فرمایا کیا آپ فرمایا میں کو مارا کیوں ہے بے آپ فرمایا تو چپ کر دے آیا آپ نے فرمایا بڑیوں کو وینا کرنا پوچھدا کہنی چپ کرتے وینا اللہ کریم دیاتے پاک نے میں کو اختیار دیتے مگر ایک کا بات تڑا سوچا میں کو مارا کیوں ہے بے آپ نے فرمایا تو چپ کر دے کیوں ہیں آپ نے فرمایا یہ دسا وہاں کے اختیار جو میرے کو لے آپ نے فرمایا وال پتہ ہے تے کو تھپ کس واسطے ماری ہے میں کو تیرے نال کوئی درینا دشمنی کہنا آئی اور نہ میں تیرے کو بدلہ گھننا آئی اور نہ میں تیرے کو پرانا انتقام گھننا آئی پتہ ہے میں تے کو تھپ رسید کیوں کی تھی کیوں کی تھی آپ فرمایا ہر جات تے اپنی مرضی نال بننے پر ایک دروازہ سی مدینے اور دربار ہو سی مصطفیٰ دی ہر جگہ دوتے اپنی مرضی نال بن پر جرن دربار مصطفیٰ وچ بننے پہلے نبی کو لوگ پوچھیں والو تجلے دربار مصطفیٰ وچ ہیں تول آقا سندے دروازے مبارک توتے آدھے کنڈی کھڑکیں آج تک کہیں دے دروازے تھے کنڈی کھڑکائی کہنی سی میں سرے کی بولے نا میں سرے کے چاکا جا آج تک کہیں دا بوہا کھڑکایا مولا روم سے ایک جملہ فرمیدن آپ فرمیدن گھر ریچ کوئی ہوئے تا ساڑھ ہی کوئی کافی ہے اللہ اکبر اللہ اے ہوندہ فقیران دا لفظ ہے مگر میں تمہارے سارے دے سامنے دیتی بیٹا سچا دن بھائی عام دے سامنے خاص گال نہیں کرنی چاہی دی چلو ایک دفعہ وال دے منا چاہنا میرے کول جو آئی ودی میں تو کو نہ دے ماں جب میں بچا دے رکھ سوال میں بخیل سڑی سا تو جڑا کچھ میری ہٹی دا سودا میں تو کو چڑھے نا گھر ریچ کوئی ہوئے تو ساڑھ ہی کوئی کافی ہے تے گھر ریچ کوئی نہ ہوئے ساری نمار کنڈا کٹی رکھو فیدہ کہیں نہیں دل لیچ ایمان دی رتی ہے تو محمد دا ہی کو فرمانی کافی اللہ اکبر اگر دل لیچ ایمان دی رتی کہیں نہیں قرآنی پڑھو بیٹے فیدہ کہیں نہیں حدیثاں دے حوالے ہی دے بیٹے فیدہ کہیں نہیں جرن ہے ہی کہاں چٹا ولی نے مننا کیا ہے سنیاں تک مبارک ہوئے سارے دل آج بھی نبی دی محبت اچ معمور ہے اور سارے دلاں وچ آج بھی آقا کریم دی ذات پاک دا پیار موجود ہے تو ہی وجہ واسطے آپ فرمیدنی میں دربار مصطفیٰ وچ اینا اتنی آہستگی نال اور اتنے نرمی انداز نال آقا سنگھ دروازہ مبارک جو کھڑکائیں ہیں تو سرکار دی دربار مبارک دے اندر کون کون موجود ہیں آقا دی پاک بارگاہ دے اندر اصحاب بھی موجود ہیں ازواج بھی موجود ہیں بنات بھی موجود ہیں مگر